مقدس متی رسول کی بات پر لکھا گیا ہے، اس کا 21واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے 32ویں آیت تک کی تلاوت سنیں۔ مقدس متی رسول کی بات پر لکھی گئی انجیل، اس کا 21واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے جو لکھا ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے۔ اس نے پہلے کے پاس جا کر کہا، بیٹا جا آج پاکستان میں کام کر۔ اس نے جواب میں کہا، میں نہیں جاؤں گا، مگر پیچھے پچھتا کر گیا۔ پھر دوسرے کے پاس جا کر اس نے اسی طرح کہا۔ اس نے جواب دیا، اچھا جناب، مگر گیا نہیں۔ ان دونوں میں سے کون اپنے باپ کی مرضی بجا لایا؟ انہوں نے کہا، پہلا۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ محصول دینے والے اور کسبی تم سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتی ہے، کیونکہ یوحنا راست بازی کے طریق پر تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کا یقین نہ کیا، مگر محصول لینے والوں اور کسبیوں نے اس کا یقین کیا، اور تم یہ دیکھ کر پیچھے بھی نہ پچھتائے کہ اس کا یقین کر لیتے۔ یہ ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ تشریف رکھیے۔ اور خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے ہم دعا کریں۔ بحر و بر کے مالک اور خالق پروردگار راز محافظ شافی، دل کی گہرائیوں سے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج پھر خداوند تو نے ہمیں یہ پرفضل بابرکت موقع دیا کہ ہم تیرے کلام اقدس کو پڑھ سکیں، سن سکیں۔ خداوند آج بھی اس بڑی برکت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور خداوند میں اپنی ساری کمزوریوں کو تیرے پاس لاتے ہوئے محنت کرتا ہوں کہ خداوند تو مجھے چھو کر اپنے جلال کی برکتوں سے معمول کر، تاکہ میں تیرے کلام کی منادی کرنے کا فضل پاؤں اور دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بنوں۔ تو ہی ہمیشہ میری ساری کمزوریوں کو دور کرتا آیا ہے۔ اب بھی اپنے جلال کے خداوند پروں سے مجھے اپنے سائے میں دے اور مجھے اپنی حضوری میں آگے بڑھنے کی فضل دے۔
سننے والے کانوں کو مسا کر، تاکہ جب تیرے کلام کی آواز کو سنتے ہیں تو خداوند برکت پا کر عمل کرنے کی خداوند برکت پائیں اور سارا دلال کی یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے آج پھر ہمیں کلام اقدس کو پڑھنے، سننے اور قبول کرنے کے لیے بلایا ہے، اور یہ بڑی برکت اور بخشش ہے۔ ہم اس ایمان پر بھی اپنے آپ کو قائم رکھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے ہرگز اچھے نہیں ہیں جو آج کے دن کی قدر و منزلت کو سمجھتے ہوئے بھی اپنی زندگی میں خدا کی بارگاہوں سے دور ہیں۔ لیکن یہ خداوند کا خاص فضل ہوا کہ آج ہم خدا کی بارگاہوں میں آ کر اس کے نام کو عزت اور جلال دیں اور اس کے کلام کو سیکھ سکیں۔ آج جو حوالہ جات آپ نے سنے، آج میں متی کی انجیل کی جو تلاوت آپ کے سامنے کی گئی اور جو تمثیل آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، اس تمثیل میں سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ میں اور آپ اپنی موجودہ زندگی میں اپنے رویوں کو جان سکیں کہ ہمارے رویے ہمیں کس جانب لے کر جا رہے ہیں۔ ہماری سوچیں، ہمارے ارادے، ہمارے کام ہماری زندگی کو خدا کے نجات بخش منصوبے میں قائم رکھے ہوئے ہیں، یا ہم اس نجات بخش منصوبے سے کوسوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ متی کی انجیل کی یہ جو تمثیل ہے، یہ خدا کی بیش بہا رحمت کی طرف مجھے اور آپ کو مائل کرتی ہے تاکہ ہم فرمانبرداری، توبہ اور خدا کے پیار کو جان سکیں، سمجھ سکیں اور اپنے دلوں اور دماغوں میں اس پیغام کو جگہ دے سکیں کہ خداوند آج بھی مجھ سے جو کلام کرتا ہے تو وہ میری بہتری چاہتا ہے۔ ہم اکثر اپنی زندگی میں اس بات کو شاید کم سوچتے ہیں کہ ہم نے دن بھر میں کتنے کام بگاڑے اور کتنے کام ہم نے سنوارے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہو کہ آپ نے دن میں کتنے کام بگاڑے ہیں؟ شاید بہت کم لوگ اس بات پر اپنا دھیان لگاتے ہیں کہ ہم نے کتنے کام بگاڑے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس ایک بڑی ٹھوس وجہ ہوتی ہے، کام بگاڑنے والی بڑی ٹھوس وجہ ہوتی ہے، اور وہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس نے کر دیا تو میں نے کر دیا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ ٹھوس وجہ ہے، اور یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہوئے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ آگے تو ہم جا ہی نہیں سکتے۔ جن چیزوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، جس الجھاؤ میں ہم الجھے ہوئے ہیں، جب تک ہم اس میں سے نکلیں گے نہیں، آگے کیسے بڑھ پائیں گے؟ جس گنجل دے وچ اسی گنجے اور تو پہلے نکلیں گے تو پھر ہی گاہ بڑھیں گے، اس تو پہلا اسی گاہ نہیں بڑھ سکتے۔ تو کلام مجھے اور آپ کو اس تمثیل میں اس بات کی طرف راغب کرتے ہوئے یہ سکھاتا ہے کہ میں نے اور آپ نے کس طرح سے دنیا کے جھمیلوں سے نکل کر نجات بخش منصوبے کا حصہ بننا ہے۔ کلام مقدس میں جب ہم ان باتوں کو پڑھتے ہیں تو جب اس تمثیل کو خدا یسوع مسیح جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں تک جو مذہبی رہنما ہیں اور جو اس سے سوال پر سوال کیا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر آپ پیچھے پڑھتے ہوئے آئے 23ویں آیت سے 21ویں باب کی 23ویں آیت سے، تو آپ کو ایک ایسا واقعہ ملے گا جہاں پر وہ خدا کی سے سوال کرتے ہیں کہ تو ان باتوں کو کس اختیار سے کرتا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح ان کا جواب دینے کے بجائے ان سے ایک اور سوال پوچھتے ہیں، اور وہ یوحنا اصطباغی کے بارے میں۔ اور جب وہ اس کا جواب نہیں دے پاتے تو پھر خدا یسوع مسیح اپنے سوال کا جواب بھی خود ہی دیتے ہیں اس تمثیل کے حوالے سے۔ اب آپ اپنے ذہن میں ایک بات رکھ لیجئے کہ یہ بات جو ہو رہی ہے، جس کے سیاق و سباق میں مذہبی رہنما ہیں جو یسوع پر کیا کر رہے ہیں؟ سوال کر رہے ہیں، اور یسوع ان کے سوالوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جب ایک سوال ان سے کرتا ہے تو
سوال کے مطابق دیتا ہے اور یہ تمثیل رکھتا ہے کہ ایک پاکستان ہے، اس کا مالک ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، اور وہ جو مالک ہے پاکستان کا، باپ جو ہے ان بیٹوں کا، وہ پہلے بیٹے سے کہتا ہے کہ جا اور پاکستان میں کیا کر، کام کر۔ تو اس کا جواب کیا ہے پہلے والے بچے کا؟ میں نہیں جاتا۔ لیکن جب وہ باپ سے جدا ہوا تو اپنے باپ کے سامنے جو کچھ اس نے کہا اس پر وہ پچھتایا، اور اس نے پچھتا کر پھر جا کر کام کرنا شروع کر دیا۔ اب دوسرے بیٹے سے بھی جا کر اس نے یہی کہا کہ جا اور پاکستان میں، تو اس نے کیا کہا؟ زور سے بولتے کہ ہم سب یہی کرتے ہیں، اچھا جناب میں کرتا ہوں، اچھا جناب میں کرتا ہوں، لیکن وہ چلا گیا۔ جی زور سے بولیے، وہ نہیں گیا۔ اب خدا یسوع مسیح نے پھر سوال کیا اور یہ کہا کہ اب بتاؤ کہ ان دونوں بیٹوں میں مقبول کون ہوگا؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے باپ کی فرما برداری کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ اب یہ بڑی اچنبھے کی بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے کہ یہ جو چھوٹی سی تمثیل ہے، اس تمثیل کے اندر جو مذہبی رہنما ہیں ان کو سامنے رکھ کر اور مجھے اور آپ کو سکھانے کی خاطر، اپنے شاگردوں کو یسوع میں سکھانے کی خاطر اس تمثیل کو اس طور سے رکھا تاکہ میں اور آپ جان سکیں جو کلام مقدس کے پرانے عہد نامے میں لکھا بھی گیا ہے کہ یہ امت زبان سے میری نزدیکی چاہتی ہے پر ان کے دل مجھ سے دور۔ کلام مقدس کو جب ہم پڑھتے ہوئے اس تمثیل کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمثیل جو ہے وہ اگرچہ 2 بھائیوں کے رویے پر مبنی ہے، لیکن یہ بات وہی تاریکی اور روشنی کے ساتھ منسوب ہے۔ یہ بات نیکی اور بدی کی بات کرتی ہے، یہ بات نافرمانی اور فرما برداری کی بات کرتی ہے۔ یہ تمثیل جو ہے وہ بتاتی ہے کہ میں اور آپ خداوند خدا کے کتنے وفادار اور فرما بردار ہیں۔ قرآن مقدس میں جب ہم اس بات پر اپنا دھیان لگاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو پہلا جو بیٹا ہے اس کو ہم کس رویے سے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ کیا وہ گنہگار تھا؟ بولیے، کیا وہ گنہگار تھا؟ کیا ہو گیا؟ جب اس نے اپنے باپ کی نافرمانی کی تو کیا ہوا؟ وہ ہو گیا گنہگار۔ جب اس نے اپنے باپ کی کیا کی؟ نافرمانی کی تو وہ کیا ہو گیا؟ گنہگار ہو گیا۔ جب باپ کے سامنے تو بچہ کھڑا ہو کر کے جا میں نے منتا تیری گل، تو پھر کی ہوئے گا میرے ساتھ کہ وہ بڑا خوش ہوئے گا اور آج آپ کے آج میں تیرے واسطے مرغا پکانا، آج میں تیرے واسطے جلیبیاں منگوانا، میں بڑی میں تیری سیوا کرنا، چلا میں تینوں مارکیٹ لے جا، تیرے واسطے بوسکی کے کپڑے لے کے دیا گا، تینوں اچھی کھیڑی لے کے دیا گا۔ تو جب منڈا جب پینٹا شرٹا پانے والا ہوئے تو پھر کیا کہے گا کہ آج میں تینوں پینٹا شرٹا لے کے دینا، میں تینوں بوٹ شوٹ لے کے دینا کہ تو میرے حکم کی کیتی ہے انج کرے گا۔ پھر ویل لو رب ساڈا کی کرے، دنیا کا باپ اس چیز کو گوارا نہیں کرتا، لیکن جب خدا کی میں اور آپ نافرمانی کرتے ہیں تو اس کا احسان پھر بھی ہم پر رہتا ہے۔ کیا وہ اپنی رحمتوں کو ہم سے کھینچ دیتا ہے؟ کیا اپنی سانس ہم سے لے لیتا ہے؟ وہ پھر بھی ہمیں موقع دیتا ہے، لیکن سکھانے کی خاطر کہ دنیاوی طور پر جب ہم نافرمانی کرتے ہیں اپنے باپ کی تو اسے کتنا دکھ لگتا ہے، اور وہ جسمانی باپ جو ہے اس کا رد عمل دیتا ہے، اور کبھی کبھی رد عمل تو چپل لگانا تو جتنیاں نہ شروع ہو جائیں۔ ایسے ہوتا ہے وہ دروازے کے پاس نیچے سے اتار کے اوپر سے جوتا جو ہے وہ ٹکار کے مار دے گا۔ میں نے تجھے پالا اور پوسا اور تجھے جوان کیا،
گدھا کیا کرتا ہے؟ اپنے مالک کی، اور بیل اپنے مالک کی ٹوکری کو کہتے ہیں۔ لیکن تم مجھے باپ کہتے ہو، لیکن باپ کی عزت ہاں۔ تو یہ وہ دکھ تھا جو باپ کو محسوس ہوا کہ جب میرے بیٹے سے کہا کہ جا کے پاکستان میں کام کر، تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ جب صاف انکار کر دیا تو دکھ ہوا، اور اس دکھ کی وجہ سے وہ بیٹا گنہگار ہوا۔ جب اسے اپنے گناہ کا احساس ہوا کہ میں نے تو اپنے باپ کا دل دکھایا ہے، میں نے اپنے باپ کی محبت کو رد کیا ہے، میں نے اپنے باپ کی شفقت کو جو ہے وہ حقیر جانا ہے، میرے باپ نے مجھے پالا پوسا جوان کیا اور میرے لیے یہ پاکستان لگایا، اس کا مالک میں ہوں، یہ میراث میری ہے۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ جب بچہ یہ سوچے کہ میرے باپ نے جو کچھ بنایا ہے وہ میرے لیے بنایا ہے، وہ میری میراث ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اڑا دے گا اس کو جا کے مسلم بیٹے کی طرف۔ جو فرما بردار ہوتے ہیں، جن کی تربیت ہوتی ہے، وہ اپنی بات پر پچھتاتے ہیں، اور پھر وہ لوٹ کر گیا اپنے باپ کی فرما برداری کے لیے اور جا کر پاکستان میں کام کیا۔ دوسرے بیٹے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دوسرا بیٹا ہم جیسے بھائیوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ہو جی میں کروں گا سارا کچھ، دعائیں بھی، کلام بھی، سب کچھ مسجد رہنماؤں کی طرح، ہاں جی میں کروں گا، لیکن کیا نہیں۔ وقتی طور پر باپ شاید اس کا جواب سن کر کیا ہوا؟ خوش ہوا، یہ صحیح ہے میرا بیٹا، یہ والا بیٹا کیا ہے؟ صحیح ہے۔ لیکن گیا وہ نہیں، وہ پچھتایا بھی نہیں، وہ اسی خوش فہمی میں تھا کہ میں نے باپ سے ہاں کر دی ہے اور باپ مجھ پر مہربان رہے گا۔ لیکن اس کے رویے میں باپ کی کیا تھی؟ بے قدری تھی، نافرمانی تھی۔ اس نے رد کر دیا باپ کی شفقت کو، حقیر جانا اس کے پیار کو، اور کام پر وہ نہیں گیا۔ آج میں اور آپ ان دونوں بیٹوں کی تصویر کو اپنی زندگی میں ذرا جانچنے اور پرکھنے کی کوشش کریں، تو آپ کو کچھ چیزیں خدا سکھانا چاہے گا کہ آپ یہ چیزیں جو ہے وہ سیکھ لیں۔ پہلے بیٹے کی طرف جب ہم اپنا دھیان لگاتے ہیں تو وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے فرما برداری کی طرف جانا ہے۔ یسوع مسیح نے ایسے یہی کہا تھا کہ قسمیہ اور محصول لینے والے جو ہیں وہ لوٹ کر یوحنا کے پاس بپتسمہ لینے کے لیے آگے، کیونکہ انہوں نے جب اپنی زندگی پر غور کیا تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے تو تعلیم حاصل کی تھی، لیکن اس پر عمل ہم بچنا چاہتے ہیں، تو وہ وہاں پر پہنچ گئے۔ لیکن جو اس بات پر اپنا دھیان لگاتے ہیں وہ کبھی یوحنا سے پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے آنے والا ہے، تو نہیں یا کسی اور کی راہ لے کے کبھی یہ سوال یسوع مسیح سے بھی کرتے ہیں۔ بات یہ ہے اس زمانے کے مذہبی لیڈران میں آج کے زمانے کے مذہبی لیڈران سے کوئی زیادہ مختلف نہیں، اسی لیے انبیاء اکرام کو ضرورت پڑتی تھی تاکہ مذہبی لیڈروں کو بھی پیغام دیا جا سکے اور سماجی لیڈروں کو بھی کیا دیا جا سکے؟ پیغام دیا جا سکے۔ جس نے پچھتا کر توبہ کر لی وہ خدا کی نظر میں کیا ہو گیا؟ مقبول ہو گیا۔ تو پہلا بیٹا جو ہے وہ تائب دل بنا، وہ اطاعت کرنے والا بن گیا، وہ فرما بردار بن گیا، وہ قبولیت کی طرف چلا گیا، وہ خدا کی رحمت کی طرف چلا گیا، وہ اپنے باپ کی شفقت کے زیر سایہ آ گیا۔ جب کوئی پچھتا کر کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے، وہ خدا کی حضوری میں آ جاتا ہے، وہ اس آدمی کے پاس آ جاتا ہے جس کا اس نے گناہ کیا ہے، تو خدا اسے قبول کر لیتا ہے۔ خدا اسے کیا کر لیتا ہے؟ قبول کر لیتا ہے اور اس کو اپنی حضوری میں اپنے میراث کا حصے دار بنا۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا بخشا، لیکن جتنوں نے اسے قبول نہ کیا
میں تمہیں نہیں جانتا، یہ ان کے بارے میں وہ کہے گا۔ کلام مقدس میں پہلے بیٹے کی اطاعت والی زندگی اور فرما برداری والے رویے کو دیکھتے ہوئے جب ہم دوسرے بیٹے کی زندگی پر اپنا دھیان لگاتے ہیں تو آپ اپنی زندگیوں پر بھی غور کریں، میں بھی اپنی زندگیوں پر غور کرتا ہوں زندگی پر، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سطحی ایمان کی بات کرتا ہے، یعنی اوپر سے، اندر سے، اوپر والے ایمان سے، اوپر والی باتوں سے، لبھانے والی باتوں سے، خوش کرنے والی باتوں سے، چاپلوسی کرنے والی باتوں سے۔ یہ ایک ایسے بیٹے کی تصویر ہے جو بنی نوع انسان کے اندر محبتوں کو بگاڑ دیتا ہے، چاہتوں کو برباد کر دیتا ہے، عزت کو تار تار کر دیتا ہے۔ یہ بیٹا جب اس نے انکار نہیں کیا، اقرار کیا اور پھر جا کر دوستوں میں مصروف ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے باپ کی ساری چاہت محبت کو کیا کر دیا تھا؟ حقیر کر دیا تھا، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اس کی قدر نہیں تھی۔ اسی طرح جب میں اور آپ خدا کی حضوری میں موجود ہوتے ہیں اور اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تیری حضوری میں ہوں، تو یہاں پر موجود ہے، اور پھر ہم اپنی باتوں میں مصروف ہوتے ہیں، پھر ہمارے ذہن کہیں اور پرواز کر چکے ہوتے ہیں، پھر ہم منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم اس بیٹے کی طرح ہے جو سطحی ایمان رکھتا ہے، جو سطحی وفاداری ہے، جو عارضی طور پر ہاں کرتا ہے لیکن مستقل طور پر ایک نافرمان بیٹے کی کہانی کو پیش کرتا ہے، جو لوگ خدا کی حضوری میں اس کی جے جے کار تو کرتے ہیں لیکن اپنے رویے اور اپنے عمل سے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ خدا کے نام کی تحقیر کرتے ہیں، وہ خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے کے بجائے وہ اس کی بے عزتی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کلام مقدس میں جب آپ پڑھیں گے تو کلام مقدس میں بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کا احوال آپ کو ملے گا جو منہ سے تو خدا کے قریب ہونے کی بات کرتے ہیں لیکن ان کے دل جو ہے وہ خدا سے کیا ہے؟ دور ہے۔ موجودہ کلیسیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، آپ اس تمثیل کے حوالے سے دو باتوں کو اپنے ساتھ رکھیے کہ کتنے لوگ سطحی طور پر کام کر رہے ہیں اور کتنے لوگ دل سے کام کر رہے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنی ذات کو سامنے رکھ کر کام کر رہے ہیں اور کتنے لوگ اپنی آسمانی بات کو سامنے رکھ کر بات کر رہے ہیں۔ جب فلم الخط کی بات ہوتی ہے تو فلم الخط میں دوسرے باب میں جب آپ نے یہ آیت پڑھی کہ ویسے ہی مزاج کو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، تو مسیح یسوع کا مزاج سوائے فرما برداری کی اور کچھ نہیں، اس نے بات بھی کیا کی تھی؟ فرما برداری۔ اور لکھا کیا ہے کہ کہاں تک وہ فرما بردار رہا؟ صلیبی موت، لعنتی موت گوارا کر لی، لیکن اس نے باپ کی محبت کو اپنی نہیں جانا، سطحی طور پر نہیں کہا کہ اچھا میں قربان ہونے کے لیے چلا جاؤں گا، لیکن اپنے اختیار استعمال کرنے شروع کر دیے، میں تو ہوا اور پانی کو ڈانٹ سکتا ہوں تو نجات کے کام کو بھی ایسے ہی کر دوں گا۔ لیکن جو نبیوں کی معرفت یسوع مسیح کے بارے میں لکھا گیا تھا، خاص طور پر اگر آپ یسایا نبی کا صحیفہ پڑھیں تو وہاں پر وہ تصویر بیان کی گئی ہے کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو ذبح کرنے، جس طرح بڑے کو ذبح کرنے والے لے جاتے ہیں، اس طرح وہ بھی چلا گیا۔ یہ اس کے فرما برداری۔ کلام مقدس میں مجھے اور آپ کو یہ بات سکھائی جاتی ہے، جب ہم زبان سے تو اس کے قریب ہوں اور عمل سے اس سے دور ہوں تو پھر اس کی حضوری میں ہمارے لیے کوئی جگہ، کوئی مقام نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی میں یہ بات شاید کم سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان سے اپنے ایمان کو زندہ کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ یعقوب کہتا ہے کہ بغیر ایمان کے ایمان کیا ہے؟ مردہ ہے۔ تو ہم شاید مردہ ایمان میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب میں ان باتوں کو دیکھتا ہوں تو کلام مقدس میں یسوع مسیح مذہبی رہنماؤں کو صرف مذہبی رسومات تک جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس سے آگے یہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ یہ بیواؤں اور یتیموں کے گھروں کو کیا کر لیتے ہیں؟ دبا دیتے ہیں، ان پر حاکمیت جتاتے ہیں، جبکہ ان کی داد رسی
محبت کے ساتھ کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ خدا مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی بے بیان اور رحمت جو ہے اس پر اپنا دھیان لگائیں، اور یہ تمثیل ہمیں سکھاتی ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ ہم جتنی بار بھی بھٹک جائیں وہ ہمیں ٹارچ لے کر راستہ کیا کرتا ہے؟ دیکھا کرنا اللہ بیٹا اس طرف نہیں جانا، یہ والا راستہ ہے۔ ہم تھوڑی دیر چلتے ہیں لیکن ہمیں نظر آتا ہے سامنے سلیب ہے، ہاں نہیں، پھر گم ہونے کی طرف بھاگتے ہیں۔ خدمتیں تو طرح طرح کی ہیں لیکن روح کیا ہے؟ ہم اس ایک روح کی فرما برداری اگر کر پائیں گے تو خدمتیں بھی کر پائیں گے، لیکن فرما برداری نہیں کریں گے تو خدمتیں کیسے کریں گے؟ عمل اور نیت دونوں کس کی طرف سے آتے ہیں؟ ابھی ہم نے فلم میں خط میں پڑھا خدا کی طرف سے، اور جن کا تعلق خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ تو پچھتا کر اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں، لیکن جن کا تعلق خدا کے ساتھ جڑا ہی نہیں ہے وہ کبھی بھی توبہ کی طرف مائل نہیں ہوں گے۔ وہ اپنے آپ کو بائبل ادھر لگا کے گھومتے ہوئے نظر تو آئیں گے، لیکن عملی طور پر ان کی زندگی سے خدا اگر ظاہر نہیں ہوتا تو پھر ان کا بائبل کو بغل میں دبا کر چلنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو خدا مجھے اور آپ کو اپنی محبت یاد دلاتا ہے جب میں غلط کام کر رہا ہوتا ہوں، جب میں نافرمانی کر رہا ہوتا ہوں۔ پہلے والے بیٹے نے جب نافرمانی کی تو اسے اپنے باپ کی شفقت یاد آ گئی، باپ کا پیار یاد آ گیا۔ مجھے اور آپ کو کیوں یاد نہیں آتا؟ میں اور آپ کیوں یاد نہیں کرتے کہ مٹی کے اس برتن میں اگر سانسیں چل رہی ہیں تو وہ اس کی چل رہی ہے؟ وہ جو زندگی میری رگوں میں ہے، وہ جو زندگی میری سانسوں میں ہے، وہ تو کسی اور کی وجہ سے ہے، اور میں اس کو بلا کر رد کر کے بیٹھا ہوا ہوں۔ اس کی محبت کو یاد کریں۔ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ موقع ہوگا کہ میں اور آپ آج اس کے فصل کو اپنے سامنے رکھیں، آمین کہنا شروع کریں۔ اے خداوند فرما تیرا بندہ حاضر ہے۔ حاضر کیسے ہوگا؟ ایسے نہیں ہے حاضر جیسے ہم ادھر حاضر ہیں، ہم کہتے ہیں یسوع تو نے فرمایا جہاں دو یا تین مل کر میرا نام لیتے ہیں میں وہاں پر کیا ہوں۔ کس کس کا ایمان ہے کہ یسوع یہاں پر موجود ہے؟ سب کا ایمان ہے کہ یسوع یہاں پر، تو آپ میں سے کتنے یسوع کے پاس ہیں؟ کون نہیں آپ ڈاما ڈول والے گاتے ہیں کیسی ہے کہ یسوع موجود ہے، لیکن اسی ہو رہے ہیں وہاں کے۔ جب یہاں سے آواز آئے گی، جب دل میں پاکیزگی ہوگی تو پھر آئے گا آمین۔ خداوند تو میرے ساتھ ہے اور میں تیرے ساتھ ہوں۔ پھر ہماری زندگی میں کسی کے لیے بدگمانی پیدا نہیں ہوگی۔ بدگمانیاں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم نے خدا کے احکام، خدا کے پیار کو ایک طرف رکھا ہوا ہے۔ اسی دفعہ میں نے کہا کہ بڑے گناہ معاف ہو گئے، بڑے قرضے معاف ہو گئے، لیکن دوسرے کا گریبان پکڑ کے کہے چل تھوڑے سے میرے پیر دے۔ خدا ہمارے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے اور ہم ایک دوسرے کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور کبھی کبھی تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس ایک گناہ کی پوری مووی بناتے ہیں اور پھر مزے لے لے کر ایک دوسرے کو سناتے ہیں، اچھا اس نے یہ کیا، اچھا اس نے یہ کیا۔ اور یہ وہ سطحی ایمان ہے، یہ وہ نافرمانی والا ایمان ہے جو دل سے دوری ہے اور زبان سے نزدیکی ہے۔ خدا ایسے ایمان سے مجھے اور آپ کو پتہ کیوں بچانا چاہتا ہے؟ کیوں بچانا چاہتا ہے؟ سنیے دیکھیں کلام مقدس میں جب ہم اس بات کی طرف دھیان لگاتے ہیں تو خدا ہمیں خبردار کرتا ہے، دوسرے بیٹے کے رویے سے ہمیں کیا کرتا ہے؟ خبردار کرتا ہے کہ بچے یہ منافقت ہے، یہ ریاکاری ہے کہ تو نے اقرار تو کیا لیکن گیا
تو نے خدا کی حضوری میں آ کر اس کے بیٹے کے بدن اور خون میں شراکت تو پائی لیکن اس کی قدر نہ کی. تیری رگوں میں مسیح کا بدن اور خون دوڑا لیکن تو نے اس کی قدر نہ کی. تو پھر وہی لڑائی جھگڑے مار کٹائی برائیاں خوف حسد کی طرف چلا گیا. تو تو نے اس پاک مذہبے پر ان چیزوں کی کیا کر دی؟ بے حرمتی کر دی. میں نے آپ سے ایک دفعہ کہا تھا کہ خدا کے عظیم خادم بشپ ٹونی روڈوٹ نے ایک بات ہمیں یہ سکھائی تھی کہ اگر کسی نے پاک شراکت لینی ہے تو عبادت کے آغاز میں جب تک وہ اجتماعی طور پر گناہوں کے اقرار میں شامل نہ ہو وہ اس ٹیبل پر بھی نہ آئے، کیونکہ اس نے اپنے گناہ کا اقرار جماعتی طور پر نہیں. تو سطحی ایمان ہے. لوگ اس بات کو سمجھنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے. وہ یہ سمجھتے ہیں بس خدا بہت مہربان ہے. تو رومیو کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں پر بہت گناہ ہوا تو وہاں پر بہت فضل ہوا. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہ پر گناہ پھر کرتے رہیں تاکہ ہم پر فضل زیادہ؟ بہت سارے لوگ تو میرے خیال میں یہی سوچتے ہیں. مسلم صاحب کا تو غلط کیا ہے. بہت سارے یہی سوچتے ہیں تو خدا معاف کرنا ہے وہ کی کر دے گا، معاف کر دے گا. لیکن خدا مجھے اور آپ کو اس منافقت اور ریاکاری سے خبردار کرتا ہے کہ ہم نے اس دوسرے کی مانند نہیں بننا. وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے اپنے عقائد کو عملی جامہ پہنا ہے. لوگ اس بات کو کم سمجھتے ہیں. بات میں نے شروع میں کی کہ مذہبی رہنماؤں نے سوال کیا اور جواب دینے کے بجائے یسوع نے ان سے سوال کیا اور انہیں یہ تمثیل بتائی اور انہیں ان کا کردار ان تک پہنچا دیا کہ وہ خود سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. قرآن یسوع مسیح نے اپنی ساری تعلیم میں جتنے بھی سوال کیے یا جو کچھ بھی سکھایا اس نے یہ کوشش کی کہ بنی نوع انسان جو ہے وہ دل سے بات کو سمجھنا شروع کرے اور آمادہ ہو کہ وہ توبہ کی طرف آئے. زبردستی نہیں. زبردستی کرنا چاہتا تو اگر مردے کو آواز دے سکتا ہے تو گناہ سے مرے ہوئے کو بھی اٹھا سکتا ہے. ہاللیلویا. جب میں اور آپ ان باتوں کو اپنی زندگی میں سمجھ جائیں گے، جائزہ لیں گے کہ خدا کی پکار میرے لیے اور آپ کے لیے فرما برداری کے لیے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں توبہ کرنی ہے، اس کی طرف رجوع کرنا ہے تاکہ میں اور آپ اس کی بے مثال لازوال محبت میں بنا پائیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ سطحی ایمان سے نکل کر ایک فرما بردار ایمان کی زندگی بسر کریں؟ کیا آج آپ سطحی طور پر یا زبانی کلامی یسوع کے پیروکار بننے کے بجائے دل سے بننا چاہتے ہیں؟ ابھی تو اس سے پہلے تو آپ سب نے کہا کہ ہاں سب کچھ ہے، ابھی پھر آپ پرستار بننا چاہتے ہیں. یہ وہ بات ہے جو آج میں آپ سے آخری کرنے لگا ہوں. آج کی اس سٹنگ میں، اس نشست میں ہر بار جو ہے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی بھی خادم آ جائے تو ہر بار ہی ہم کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نجات پانا چاہتا ہوں. کیا پچھلی دفعہ اس نجات پر ایمان نہیں؟ کیونکہ سطحی ایمان ہوتا ہے اس لیے بار بار چھپا کے میں کبھی کبھی جب کلام کو پڑھتا ہوں تو یہ بات یہ سوچتا ہوں کہ اتنے دکھ کے باوجود، اتنی مصیبت کے باوجود پولوس کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ خوش رہو؟ پھر کہتا ہوں کیسے کہہ سکتا؟ یہ صرف وہی کہہ سکتے ہیں جو واقعی میں فرما بردار ہے، جو سطحی ایمان نہیں رکھتے، جو صرف باتوں سے خدا کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتے ہیں، جو عمل سے پسند کرتے ہیں. وہ اندھیر کوٹری میں بھی اس کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی دعا کریں؟ آئیے اپنی طرف دکھائیں. خدا کے روح میں دعا کریں اس سے کہ خدا میں چاہتا ہوں کہ میں پہلے بیٹے کی طرح توبہ والا دل پاؤں اور واپس تیری طرف لوٹ جاؤں اور تیرے کلام کی طرف اپنا بنا کریں. خدا اس پیغام کے وسیلے سے
مجھے اور آپ سب کو برکت بخشے۔ آمین۔ آئیے دعا کریں۔ پیارے خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو اپنے کلام میں ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے تیری وفاداری، تیری فرما برداری میں، تیری محبتوں میں خداوند اپنے آپ کو پیش کرنا۔ ہم نے تجھ سے جدا نہیں ہونا، بلکہ تیرے بتائے ہوئے خداوند احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، تاکہ نہ صرف ہم اے خداوند تجھ سے محبت رکھیں، بلکہ خداوند اپنے ہم جنسوں سے بھی رپوشی اختیار نہ کریں، بلکہ ان سے بھی تیری الہی محبت کو عملی طور پر، جس طرح تیرے بیٹے نے عملی طور پر اپنی محبت کا اظہار کیا اور بنی انسان کے گناہوں کی خاطر صلیب اٹھا کر اپنا خون بہایا، مجھے اور آپ کو بھی خداوند یہ ہمت اور قوت دے کہ ہم بھی تیرے جلال میں تیرے بیٹے جیسے مزاج کو پا کر تیری فرما بردار زندگی میں لوٹ آئیں۔ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔